ایک چاند تھا سر آسماں، ناول بائے فرشتے سالار زئی۔ ایپیسوڈ 5۔ جلال نے بڑی مشکل سے اسے چھوٹی سی پانی کی قبر سے نکالا۔ مشکل اسے اٹھانے یا نکالنے کی نہ تھی، بلکہ مشکل یہ ہوئی تھی کہ وہ 2 منٹ میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ منیہا، اٹھو یار، تم تو بہت ہی بزدل ہو، اٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوا، مرنے نہیں لگی تم، پانی سے کون مرتا ہے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر تھک گیا، مگر وہ سن رہی تھی اور اب ہاتھ پاؤں چھوڑے پڑی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ گاڑی اس کے پاس تھی، ورنہ تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ایک چھوٹے سے نجی کلینک پہ جب وہ اسے لے کر گیا تو ڈاکٹر اور وہاں موجود نرس چند لمحے تو اسے ایک معمول کا کیس سمجھ کر دیکھتے رہے، مگر اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر وہ بھی الجھ کر رہ گئے۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ نرس نے مشکوک نظروں سے جلال کو دیکھا۔ کیا مطلب کہاں سے ملی؟ یہ میری وائف ہیں۔ وہ بھی الجھ کر رہ گیا۔ کیا آپ کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ دوسرا سوال پہلے سے زیادہ مشکوک کرنے والا تھا۔ جی، یہ کیسے سوال کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پانی میں پھسل گئی تھی۔ آخری بات اس نے نظر چرا کر کہی، مگر نرس نے دھیان نہ دیا۔ پھسل کر گرنے سے 10 منٹ میں ہوش آ جاتا ہے، انہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہوش ہی نہیں آ رہا۔ نرس بھی اب سٹ پٹا کر جواب دے رہی تھی، مگر پھر وہ دونوں خاموش رہے۔ اتنے میں دوسری نرس اور ڈاکٹر بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، شاید یہ ڈر گئی ہیں، لیکن کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر تسلی دے کر کسی دوسرے مریض کو بھگتانے چل دیا۔ مگر جلال کو پہلی مرتبہ اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر تو کیا، 2 گھنٹے گزر گئے، مگر منیہا میڈم ہوش میں آ کر نہ دی۔ جلال فطرتاً بے صبرا تھا، اس سے زیادہ صبر وہ نہیں کر سکا تھا۔ ڈاکٹر یار، دیکھو تو صحیح نا، اگر تمہارے بس کی بات نہیں تو بتاؤ، میں کہیں اور لے جاؤں؟ وہ اس کے بستر کے سامنے بیٹھ کر تھک چکا تھا، اوپر سے شرمندگی بھی گھیر رہی تھی۔ جلال صاحب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاید ٹراما میں ہے۔ میں حیران ہوں کہ محض 3 فٹ پانی کے گڑھے میں گرنے سے کوئی کیسے اتنی دیر بے ہوش رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر اپنی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ جلال نے سر کھجایا۔ یہ اصل میں پانی سے ڈرتی ہے اور اسی وجہ سے جلدی ہوش میں نہیں آ رہی۔ جلال نے کچھ سوچ کر ڈاکٹر کو بتایا، مطلب ڈرتی، مطلب انہیں ہائیڈروفوبیا ہے۔ ڈاکٹر نے کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کی۔ جی شاید وہی ہے۔ جلال سخت بیزار ہو چکا تھا۔ تو پھر یہ پانی میں گئی ہی کیوں؟ اب وہ افسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے بال کی کھال اتارنے پہ جلال چڑھا۔ اصل میں مجھے لگا تھا پانی میں جا کر اس کا ڈر کم ہوگا، کیونکہ ادھر تھا ہی کتنا سا، تھوڑا سا، بالکل مجھے کیا پتا تھا یہ محترمہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس نے کچھ خفگی سے چبا چبا کر کہا، ساتھ ہی ایک خفا سی نگاہ اس کے بے سود وجود پر ڈالی۔ جلال صاحب، آپ کیا پاگل ہیں جو ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے انہیں زبردستی پانی میں اتارتے رہے؟ مجھے کیا پتا تھا یہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ وہ تنگ آ چکا تھا اتنی طویل بے ہوشی سے، اندر سے ڈر بھی گیا تھا۔ لیکن جلال صاحب، میں حیران ہوں، آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایک نفسیاتی بیماری کا اس طرح کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر، بہتر ہے آپ مریض کا علاج کیجیے، نہ کہ میرا علاج شروع کر دیں۔ اس نے ڈاکٹر کو کچھ سخت کہنے سے روکا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا اس کی ساری ڈاکٹری نکال کر رکھ دے۔ وہ ایسا ہی تھا، غیر مستقل مزاج اور غصیلا، اپنی غلطی سامنے والے پہ ڈالنے والا۔ اب بھی غلطی اس کی تھی، مگر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو ایک چماٹ لگائے۔ منیہا میڈم تو بے ہوش پڑی تھی، اسے تو وہ کچھ کہہ نہ سکتا تھا، اور یہ اس کی بری قسمت تھی کہ اسی وقت پاپا کی کال آ گئی۔ کہاں بزی ہو یار، تم تو فون بھی نہیں اٹھاتے؟ ہنی مون کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی دنیا سے کٹ جاؤ؟ کیا ہنی مون؟ بینڈ بج گئی ہے ساری ہنی مون کی۔ وہ چڑا ہوا تھا، جبکہ حسب معمول وہ گرم جوشی سے بولے۔ وہ دونوں باپ بیٹے کے اس امیج سے بہت دور تھے، جس کے مطابق باپ بیٹا جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہاں خاموشی رہتی ہے۔ ممتاز مفتی نے بھی اس کی جانب اسے زمانے میں اشارہ کیا تھا کہ اگر 2 جوان اور کچھ کم جوان آدمی اکٹھے خاموش بیٹھے ہوں تو سمجھ جاؤ یہ باپ بیٹا ہیں۔ جلال اور کریم علوی ایسے نہ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے تمام جرائم اور سیاہ و سفید سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ برابر کے شریک بھی تھے۔ منیہا کو تو دونوں کی اتنی فرینکنس پہ رشک آتا تھا۔ یار، کوئی اور کہے تو ماننے والی بات ہے، مگر تم تو کافی تجربے کار ہو، بینڈ تو نہیں بجنے دو گے؟
الوی صاحب ہنوز غیر سنجیدہ تھے۔ آپ کی بہو نے سارا پلان خراب کر دیا۔ اس سے غصے میں کہنے پہ کریم الوی بھی سنجیدہ ہو ہی گئے۔ تب جلال نے انہیں مجبوراً ہی صحیح ساری روادات سنا دی۔ اس وقت کہاں ہو تم لوگ؟ ہم اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ جلال نے کچھ مجبوری کی حالت میں منیہا اور پاس موجود نرس کو دیکھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے وہ ٹرانس میں چلی گئی ہے، شاید دیر سے ہوش میں آئے گی۔ تب کریم الوی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اچھا اب تم لوگ صبح ہوتے ہی گھر پہنچو، ہو گیا ہنی مون۔ انہیں بھی تشویش ہو رہی تھی۔ جلال کے ساتھ تو اس کے دوست بھی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ منیہا تو پھر ایک سیدھی سادی بچی تھی۔ دن کے اجالے ڈھلے تو اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی اور جلال کو پہلی مرتبہ اپنی غلطی کا صحیح معنوں میں احساس ہوا۔ وہ واقعی غلط تھا۔ اس سے منیہا کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ کرسی پہ جمع اکڑ چکا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ شاید وہ یوں صبر سے کسی سے بات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ تھینک گاڈ تم نے آنکھیں تو کھولی۔ وہ بے قراری سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ رک رک کر دریافت کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ جلال کوئی تسلی بخش جواب دیتا، اس کے دماغ کے تار آپس میں ملے اور سارا قصہ اسے یاد آ گیا۔ یکدم وہ چیخی تھی۔ باہر موجود نرس بھی بھاگ کر اندر آئی، مگر منیہا تو بے قابو ہو رہی تھی۔ یہ اتنا چیخ کیوں رہی ہیں؟ اسے سنبھالنے کے جتن کرتی نرس نے بے چارگی سے پوچھا، مگر منیہا نے اب باقاعدہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا۔ جلال تو پہلے ہی بوکھلا چکا تھا۔ ریلیکس ریلیکس آپ سیف ہیں، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تو کچھ پل میں وہ پرسکون ہو گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر اس کی توجہ ہٹانے کو مختلف سوالات پوچھتا رہا، مگر اس نے ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہ دیا۔ اسے ذہنی دباؤ سے بچنے کی ایک گولی دے کر ڈاکٹر نے انہیں رخصت کی اجازت دی۔ بل ادا کر کے وہ بھی باہر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹی ہوئی گاڑی کے پاس بت بنی کھڑی تھی۔ جلال نے چپ چاپ اسے دیکھتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ مشینی انداز میں بیٹھ گئی۔ جلال اسے ہوٹل لے آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی کی رات وہ لوگ آرام کر کے صبح واپسی کے لیے نکل جائیں، مگر کمرے میں آ کر جلال خود بھی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ منیہا دروازے کے پاس آ کر جس صوفے پہ بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی، حتیٰ کہ جلال نے چینج کر کے منہ ہاتھ دھوئے۔ سارا دن کچھ کھانے کا اسے ہوش نہ تھا۔ پریشانی کچھ کم ہوئی تو بھوک بھی محسوس ہونے لگی، مگر وہ پیٹ کی آگ کو نظر انداز کرتا سونے کے لیے دراز ہو گیا۔ منیہا آ کر سو جاؤ بیڈ پہ۔ اسے یوں ہی جمے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ منیہا اس کے پکارنے پہ چونکی تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا بھی، مگر اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ یا اللہ کیا مصیبت گلے ڈال لی ہے میں نے۔ اس وقت وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ مصیبت منیہا تھی یا اس کی اپنی غلطی۔ چند منٹ وہ بستر پہ بالکل سیدھا چت دراز چھت کو گھورتا رہا، پھر نگاہ پھیر کر منیہا کو دیکھا۔ وہ پتھر کی مورتی محسوس ہوتی تھی۔ اٹھو۔ بستر سے اٹھ کر اس نے اپنا سامان بیگ میں ٹھونسا، جیکٹ پہنی، ایک ہاتھ سے بیگ گھسیٹا تھا، دوسرے میں جاگرز پکڑے۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا سارا سامان سمیٹ لیا۔ منیہا نے اسے پتھریلے تاثر سے دیکھا، لیکن جلال نے محسوس کیا دو آنسو اس کی شفاف آنکھوں میں چمکے تھے۔ احساس شرمندگی نے اسے نئے سرے سے گھیرا۔ اٹھو۔ جوتے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ چکا تھا۔ وہ بے جان شے کی مانند اس کے پیچھے گھسیٹتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ جوتے اور بیگ ڈگی میں پھینک کر اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر وہ دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ پر اب براجمان ہوا۔ ساری رات خاموشی سے وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی میں جامد سکوت تھا۔ پہلی دفعہ تھا کہ وہ بغیر میوزک بلکہ تیز میوزک کے گاڑی چلا رہا تھا۔ صبح تک وہ اسلام آباد سے نکل چکے تھے اور اس ٹھنڈک نے سلیپرز میں موجود اس کے پاؤں سن کر دیے تھے، اور منیہا کی خاموشی اس کا دماغ بھی سن کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دل سے اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور زندگی میں پہلی ہی بار اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے، اور یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس زیادتی کا مداوع کیسے کرے، کیونکہ اس کے گھر والوں کے لیے تو جلال کا اپنی غلطی زبانی طور پر قبول کر لینا ہی بہت ہوتا تھا، مگر اب سامنے جو شخصیت تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ منشاہی اور زور سے حاصل کی گئی چند گھونٹ چائے اور ایک کلب سینڈوچ سے
اپنا پیٹ بھر کر وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ منیہا نے اس کی لائی ہوئی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا اور جلال کا جی چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ لگائے جو بولنا بھول ہی گئی تھی۔ کم از کم بولے تو صحیح، مگر اس کے دل نے اس بات کی بھی اجازت نہ دی۔ اب کیا تم بات ہی نہیں کرو گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی اور جواب وہی، جان لیوا خاموشی۔ اللہ اللہ کر کے طویل سفر اختتام پذیر ہوا اور یہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اتنے کم وقت میں مری سے گھر واپس پہنچ گیا تھا۔ گھر آ کر ان کا استقبال کرنے کو سب موجود تھے، پاپا، ماما، اس کی ایک بہن اور ان کی آنکھوں میں موجود حیرت۔ کریم الوی نے کچھ دیر قبل صرف یہی بتایا تھا کہ منیہا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اب ظاہری طور پر یہ سب کے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ ہوا کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ کیا ہوا؟ ماما نے اس کے ماتھے پہ لگا ننھا سا سنی پلاسٹ دیکھا جو کہ کسی پتھر کا کونا چبھنے کی وجہ سے زخم پہ لگایا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، جلال نے سخت بیزاری سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تو ہوا ہے، اس کی حالت دیکھو۔ جلال کی ماں میں صبر بالکل نہ تھا، جبکہ خالی پیٹ پریشانی اور خوف کی وجہ سے منیہا کو چکر آ رہے تھے۔ اس نے صوفے کا سہارا لیا۔ ماما اس کی بیٹھنے تو دیں، کھڑے کھڑے کیا سب پوچھ دیں گی؟ بیٹی نے ماں کو ڈپٹا اور منیہا کو سہارا دے کر بٹھایا۔ پانی پلاؤ اسے، کریم صاحب نے بیٹی کو کہا۔ بہو کی حالت واقعی تشویشناک ہو رہی تھی اور بیٹا سخت بیزار نظر آتا تھا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی، بتا بھی چکو کہ کیا ہوا ہے، ماما نے الجھ کر کہا۔ وہ میں گر گئی تھی۔ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر بمشکل بتا پائی کیسے گر گئی۔ انہوں نے بہو کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پانی میں گر گئی تھی، وہ بس یہی کہہ سکی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ٹھیک ہے، اسے کمرے میں چھوڑ آؤ اور جلال کو نیچے بھیجو۔ کریم صاحب نے بیٹی کو اشارہ کیا تو وہ منیہا کو سہارا دے کر اوپر لے گئی۔ جلال واش روم سے نہا کر نکلا۔ بہن نے اسے ایک گھوری سے نوازا، ساتھ ہی پاپا کا پیغام بھی دیا، تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ منیہا کا جی تو بس یہی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے اماں ابا کے پاس چلی جائے۔ آپ ہی کمرے سے گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جلال نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے۔ جلال، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے خود کو تسلی دینے کو کہا، مگر در حقیقت وہ اب جلال سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اس کے سامنے خاموش رہی، نہ روئی اور نہ ہی شکوہ کیا۔ جبکہ دوسری جانب جلال کی پیشی ہو چکی تھی۔ کریم صاحب باضد تھے کہ وہ انہیں حقیقت بتائیں، جبکہ وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا ہے اور وہ نیچے گر گئی ہے۔ کیا پہاڑ سے گری تھی جو اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا؟ ماما کو 100% یقین تھا کہ اصل بات یقیناً کچھ اور ہے۔ ماما، فار گاڈ سیک، اب آپ سر نہ کھائے میرا، اس نے بیزاری کا اظہار کر کے ان سے جان چھڑانا چاہی، اور یقین نہ ہونے کے باوجود وہ خاموش ہو گئی۔ مگر سپہر تک منیہا کے گھر تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ فون اس کے پاس تھا نہیں کہ وہ رابطہ کر پاتے۔ اس کی امی خود ہی آ گئی، مگر بیٹی کو یوں بے سود پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یوں ایک دم سے اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا۔ آنٹی پریشان نہ ہو، بخار ہے اسے، جلال ڈاکٹر کو لینے گیا ہے۔ آپ ہی تسلی ہی دے سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر کی دوا سے بھی وقتی طور پر کوئی خاص اثر نہ ہوا، اور یہ تو منیہا کا سابقہ ریکارڈ تھا کہ اول تو اسے بخار ہوتا ہی نہیں تھا، اور جب ہوتا تھا تو بہت تیز ہوتا تھا۔ شام تک سب گھر والے اس کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ جلال کے بھائی بھابھی جا چکے تھے، آپ ہی کے شوہر بھی چلے گئے تھے، اب صرف وہی بچی تھی۔ مگر منیہا کے اماں ابا سیمون اور اس کا بھائی اس کی عیادت کرنے پہنچ چکے تھے۔ امی ابا تشویش کا شکار تھے، وہ تو ان کے یوں بنا بتائے جانے پہ ہی تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ اب تو فکر حد سے سوا تھی، مگر سیمون کے لیے یہ سب منیہا کی غلطی تھی۔ آپ ہی نے بتایا کہ آپ شور کے کنارے کھڑی وہ پھسل کر پانی میں جا گری اور اب اسے تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے کوئی جلدی واپس آنا پڑا۔ جب پتہ تھا کہ پانی کے پاس جان نکلتی ہے تو ضرور آبشاریں دیکھنی تھی۔ امی ابا کو تشویش میں دیکھ کر سیمون کا بس نہ چل رہا تھا کہ منیہا کا گلا گھونٹ دے۔ موقع پا کر وہ اس کے قریب بستر پہ جا بیٹھی۔
کریم علوی سلمان صاحب کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ویسے منیہا میڈم، جب آپ کو پتا تھا کہ پانی کو دیکھ کر آپ کی روح فنا ہو جانے والی ہوتی ہے تو آپ پانی کے قریب گئی ہی کیوں؟ سیمون نے طنزیہ اسے ٹوکا دیا۔ وہ جو بستر پہ دراز تھی ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ ہاں بیٹا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ دور کرسی پہ بیٹھے ابا نے بھی سیمون کی بات سن لی تھی، اسی لیے لاڈلی بیٹی کا زرد چہرہ تشویش سے دیکھا۔ منیہا کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن اس نے محسوس کیا کسی کی دو الجھی ہوئی متفکر نگاہیں اسی پہ جمی تھیں۔ منیہا نے آنسوؤں کا ایک گولا اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس کیا۔ ابا، میرا پاؤں پھسل گیا تھا ایک دم، پتہ ہی نہیں چلا۔ تر لہجے میں اس نے وقفے وقفے سے بامشکل جملہ مکمل کیا۔ جلال نے شکر ادا کیا کہ منیہا نے رونا نہیں شروع کر دیا، ورنہ تو جس طرح اس کی آنکھیں صبح سے رونے کو بےتاب ہو رہی تھیں، وہ اپنے اماں ابا کے سامنے رو کر کوئی اور تماشا بنوا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد سب اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ آپی نے کارن سوپ کے چند چمچ زبردستی اس کے حلق میں انڈیل کر اسے دبا دی اور وہ بھی کمرے سے چلی گئی۔ بہت دیر سے رکے آنسو تنہائی پاتے ہی تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ ابا، آپ کی بیٹی بہت بری طرح پھنس گئی ہے، اسے محسوس ہو رہا تھا جلال کسی دن واقعتاً اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ روتے روتے اور خود سے الجھتے اسے نیند آ گئی، مگر ذہن نیند میں بھی پرسکون نہ ہوا تھا۔ ایک دم اسے محسوس ہوتا وہ پانی میں گر کر ڈوب گئی ہے۔ وہ اپنے ابا کو پکارتی ہے، مگر اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پاتی۔ خوف سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور خود کو کمرے میں پا کر وہ سکون کا سانس لیتی ہے۔ یوں ہی ایک دم اسے محسوس ہوا اس کا گلا دبایا گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی ہیں۔ ایک دم ہی وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ جلال جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے یوں اٹھنے پہ اس کی جانب بھاگا۔ کیا ہوا منیہا اور یوگ کے؟ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ بنا اس کی بات سنے چیختی جا رہی تھی۔ جلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ منیہا، ریلیکس یار، میں ہوں۔ وہ اذیت سے اسے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شاید ابھی بھی نیند میں تھی۔ منیہا، غصے سے اس نے اس کا نام پکارا۔ دونوں کلائیاں مضبوطی سے جکڑ رکھی تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ چپ کرو۔ وہ غصے اور سختی سے اسے دیکھتا جھٹک کر سیدھا بٹھا رہا تھا۔ منیہا نے ایک پل کو چیخنا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ یکدم کمزور پڑ گیا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ جلال نے اسے سینے سے لگا کر خود میں چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ پل وہ ساکت رہی تو جلال نے خیال کیا وہ ہوش میں آ چکی ہے، اسی لیے ایک دفعہ زور سے بھینچ کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا۔ میری جان، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوتا، دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھتا۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا، آواز میں بھی بلا کی سنجیدگی اور درد بھر آیا تھا۔ وہ سارا دن بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار رہا تھا۔ منیہا کی خاموشی نے اسے خود کو مجرم سمجھنے پہ مجبور کر دیا تھا، مگر منیہا اس کی آواز کا زیر و بم محسوس ہی نہ کر سکی۔ جلال نے اس کی جامد نظروں سے بچنے کے لیے اسے گلے لگانا چاہا، مگر وہ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے نیچے اتر گئی۔ مجھے نہیں رہنا ادھر۔ وہ بھاگ کر دروازے کی جانب چلی گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں جلال کو اس کے جملے کا مطلب سمجھ آیا تو وہ بھی برقی رفتاری سے اس کے پیچھے لپکا اور دروازے کو انلاک کرتے منیہا کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ خوف سے اس نے جلال کو دیکھا۔ کچھ برا ہونے کا خوف اس کی جان کھا رہا تھا۔ اس وقت باہر نہیں جا سکتی تم، جلال نے ایک محتاط سے سختی سے اسے باور کروانا چاہا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ اس نے ابھی تک دروازے کی کنڈی نہیں چھوڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں موجود خوف جلال کو بہت برا لگ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ گھٹیا ہنسی ہنس کر اسے قابو کر لیتا، مگر اس وقت اسے منیہا کی بے اعتباری بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ پاگل ہو گیا؟ اس وقت کہاں جانا ہے تم نے؟ جلال نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر وہ تو اس کے قریب آنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا اس کمرے میں، اونچی آواز میں دھاڑی۔ آخر میں رونے لگی تو جلال کو یکدم غصے نے آ گھیرا۔